الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وأنيس الغريبنا وخاتم النبيين ورحمة للعالمين العبد المعيد والرسول المصدق والنبي المعظم والأمين المنتخب والفضل والعطاء والجود والسخاء والحجة والبرهان والخلق العظيم وشفيع المذنبين ومحب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيد العرب والعجم والنبي الأمي المكي المدني الهاشمي صاحب طه وياسين امام المتقين بالقاسم محمد ثم الصلاة على وصيه ووزيره وامينه واخيه واشرف اطرته وذريته وباب الحكمة وناطق الحجته سيد المسلمين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما عزیزان گرامی، بزرگان محترم، معزز حضرات، بالخصوص ملت اسلامیہ، سوگواران حسین اور اس عزاداری کو فروغ دینے والے نوجوان، اس لیے کہ آج اس کا تذکرہ کرنا ہے جو امامت کا محافظ ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، کل کی تقریر کو مربوط کرتے ہوئے تسلسل نہیں ٹوٹنے پائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ معراج کی منزل میں نہ داہنے دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، ذوق سماعت بیدار ہے۔ معراج کہتا ہے کسے ہیں؟ خداوند عالم نے براق جیسی سواری بھیج کر آمنہ کے لال کو عرش آدم پہ بلایا، حبیب و محبوب میں راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسی کا نام معراج ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جب آپ معراج لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں؟ میم عین رے الف جیم، ٹھیک؟ توجہ کا طالب ہوں۔ ہمارے وہ بھائی جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں مفہوم معراج لفظ معراج میں موجود ہے۔ میں سنیں آپ، میم سے ملاقات، توجہ چاہتا ہوں لوگوں سماعت بلارا جہاں جہاں، میم سے ملاقات، کہاں ملاقات؟ عین سے عرش پہ ملاقات۔ بھائی معراج میم سے ملاقات، کہاں ملاقات؟ عین سے عرش
کس سے ملاقات؟ ریس رب سے ملاقات۔ کس کے ساتھ ملاقات؟ احمد کے ساتھ۔ کیسی ملاقات؟ جیم سے جسمانی ملاقات۔ معراج اسے کہتے ہیں، یہ معراج کی منزل ہے۔ میم سے ملاقات، کہاں ملاقات؟ عین سے عرش پہ ملاقات، کس سے ملاقات؟ رے سے رب سے ملاقات، کس کے ساتھ ملاقات؟ جیم سے الف سے احمد کے ساتھ ملاقات۔ کیسی ملاقات؟ جیم سے جسمانی ملاقات۔ اب مسلمان روحانی نہ کہنا، توجہ کا طالب ہوں، ذوق سماعت بیدار ہے تو مکمل لطف آئے گا۔ تاریخ گواہ ہے، ہم نے یہی سمجھا کہ جو پستی کو چھوڑ کر بلندی پہ جائے اسے ہوتی ہے معراج۔ اب ممبر سے قانون بدل رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے نہیں۔ جو بلندی کو چھوڑ کے پستی پہ آئے اسے بھی ملے معراج۔ نیا قانون۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ توجہ کا طالب ہوں، نبی زمین سے عرش پہ گئے، کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچے، نبی کو ملی معراج۔ ملائکہ عرش چھوڑ کے چلے، کہاں جا رہے ہو؟ در سیدہ پہ۔ توجہ کا طالب ہوں، کہاں آئے ہو؟ بلندی چھوڑ کے زمین پہ، در سیدہ پہ۔ تو کہا غور نہیں کیا، وہ نبی کی معراج ہے، یہ میری معراج ہے۔ وہ نبی کی معراج ہے، یہ میری معراج ہے۔ تو نبی کو کعبہ قوسین پر معراج ہوئی، ملائکہ کو در سیدہ پر معراج ہوئی، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر معراج ہوئی، مولا علی کو دوش رسول پہ معراج۔ یہ معراج کی منزل ہے۔ مسلمان غور کرے، کلمہ توحید کے پڑھنے والے غور کرے کہ آل محمد کی منزل کیا ہے۔ مسلمانوں سے پوچھئے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہا پڑھتا ہوں۔ تو روزہ رکھتے ہیں؟ کہا رکھتا ہوں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہا دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کہا جنت ملے گی۔ توجہ کا طالب ہوں، فرق دیکھیے گا امت محمد میں، آل محمد میں فرق واضح کر رہا ہوں۔ روزہ رکھا جنت کی تمام میں، حج کیا جنت کی تمام میں، جتنے نیک عمل کیے جنت کی تمام میں۔ یہی فرق ہے امت محمدی میں اور آل محمد میں۔ جو جنت کی تمام عبادت کرے اسے امت محمد کہتے ہیں، جس کی جنت تمنا کرے اسے آل محمد کہتے ہیں۔ کیا کہنا واہ واہ۔ توجہ کا طالب ہوں، کون جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے اسے امت محمد کہتے ہیں، جس کی جنت تمنا کرے اسے آل محمد کہتے ہیں۔ عظمت سمجھے دنیا کہ علی کی شان کیا ہے، آل محمد کی عظمت کیا ہے، کون ہے؟ تاریخ اسلام ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اگر ذوق سماعت بیدار ہے، ابتدا بھائی وفا کی ابتدا اور وفا کی انتہا،
وفا کی ابتدا کا نام ہے ابو طالب، وفا کی انتہا کا نام ہے عباس۔ بھئی وفا کی ابتدا کا نام ہے ابو طالب اور وفا کی انتہا کا نام ہے عباس۔ تو دادا وہ ہے جس نے رسالت کی حفاظت کی، پوتا وہ ہے جس نے امامت کی حفاظت کی۔ غور و فکر کا مقام ہے، غور کریں تو ابتدا اور تاریخ اسلام یہ ہے۔ علماء تو سنتے رہتے ہیں کہ جناب مولا کائنات نے مشورہ کیا کس سے؟ جناب عقیل سے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو عقیل سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جملہ آپ کے حوالے ہے، جملہ صاحبان فہم کا مجمع ہے۔ آپ کو جناب عقیل سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب عقیل تو نہیں جانتے ہوں گے جتنا کتابوں میں پڑھا ہوگا، جتنا نسلوں کو دیکھا ہوگا۔ ارے جس کی تلوار 70 پشتوں میں جھانک کے دیکھ لے، جب تلوار کا یہ عالم ہے تو جو صاحب ذوالفقار ہو، بھئی تلوار وہ ہے 70 پشتوں میں جھانک کے دیکھ لے۔ تو جب تلوار کا یہ معجزہ ہے تو جو صاحب ذوالفقار ہے، اگر آپ غور کرتے سوچ لیتے تو آدم سے لے کر خاتم تک کا پورا زمانہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ یہ مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، ہر آدمی تمناؤں میں لپٹا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، ہر آدمی کی توجہ چاہتا ہوں، اور بے نیازی اللہ کو زیب دیتی ہے، بندے کو نہیں۔ اگر میں تمنا نہیں کرتا تو نصیری کو ایک دلیل مل جاتی کہ جو بے نیاز خدا ہے، علی بھی بے نیاز ہے۔ صلوات پڑھنے باواز ورد۔ نہیں، علی بھی بے نیاز ہے تو نصیری کو دلیل مل جاتی ہے نا۔ توجہ کا طالب ہو، ذوق و سماعت بیدار ہے، مکمل لطف آئے گا آپ کو۔ تو مشورہ کیا کہ آپ سرزمین عرب کے حسب و نسب سے واقف ہیں، کوئی ایسا خاندان بتائیے، توجہ کا طالب ہوں، کہ جس سے میں عقد کروں، وہاں اس خاندان میں ایک بچہ مہیا کروں جو حسین کے کام آئے، حسین کے کام آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، حسین کے کام آئے۔ مولا کائنات کو کسی شے کی تمنا نہیں تھی، نہ تخت کی تمنا، نہ تاج کی تمنا۔ توجہ کا طالب ہوں، تاج کی وہ تمنا کیا کرے جس کے سر پہ حلقہ کا تاج پہنا دیا گیا ہو؟ تخت کی وہ تمنا کیا کرے جس کے لیے لافتہ کا تخت بچھا دیا گیا ہو؟ عمدہ لباس کی تمنا وہ کیا کرے جس کو آئے تطہیر کی قبا پہنا دی گئی ہو؟ عمدہ غذا کی تمنا وہ کیا کرے جس کے لیے جنت سے کھانے آتے ہوں؟ عالی شان عمارت کی تمنا وہ کیا کرے جو اپنا نفس دے کر مرضی معبود خرید چکا ہو؟ پتہ یہ چلا کہ مولا علی کو نہ تخت کی تمنا ہے، نہ تاج کی تمنا ہے، نہ عہدہ و منصب کی تمنا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، دنیا کی تمنا وہ کیا کرے جو دنیا کو طلاق دے چکا ہو؟ آخرت کی تمنا وہ کیا کرے جو اپنا نفس دے کر آخرت خرید چکا ہو؟ صرف ایک تمنا ہے، وہ ہے بیٹے کی تمنا۔ بھئی بیٹے کی تمنا، توجہ کر، بیٹے کی تمنا۔ اور وہ بیٹا کتنا خوش قسمت ہوگا جس کی دنیا تمنا کرے اس کی علی
علی جس کی تمنا کرے، نہ تخت کی تمنا ہے نہ تاج کی تمنا ہے. آپ کہیں گے مولانا بڑی اونچی بات آپ کر رہے ہیں، ثابت کیجئے کہ علی کے دل میں تمنا کسی شے کی نہیں تھی. دلیل سنیں لیکن صلوات بآواز بلند پڑھ کے. توجہ کا طالب ہوں. اگر فاطمہ بنت اسد دیار خلیل سے ولادت علی کے موقع پر داخل ہو جائے تو دنیا کے کہنے کی طاقت ہے کہ علی کے دل میں تمنا تھی کہ ہم کعبے میں پیدا ہوں. ید قدرت سے در بننا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبے کے دل میں تمنا تھی علی میرے گھر میں پیدا ہو. توجہ کا طالب ہوں. کہا نہیں، کعبے کے دل میں تمنا تھی کہ علی کہیں نہیں پیدا ہو. اگر مشکل کشا پیدا ہو تو میرے گھر میں. اگر شب ہجرت مولا علی کہہ دے یا رسول اللہ آپ ہجرت کر جائیے، بستر میرے حوالے کر دیجئے، تو دنیا کو کہنے کا حق حاصل ہے کہ علی کے دل میں تمنا تھی کہ بستر نبوت پہ سو جائے. لیکن اگر نبی علی کے حوالے اپنا بستر دے کے چلے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بستر رسالت کے دل میں تمنا تھی سوائے علی کے کوئی دوسرا نہ آنے پائے. توجہ کا طالب ہوں. جنگ خیبر کے موقع پر اگر میرا مولا کہہ دے یا رسول اللہ علم مجھے دے دیجئے تو دنیا کو کہنے کا حق حاصل ہے کہ علی کے دل میں تمنا تھی کہ نبی سے پرچم اسلام میرے ہاتھوں میں آ جائے. لیکن نعت علی پڑھ کے آواز دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پرچم اسلام کے دل میں تمنا تھی کہ بھاگنے والوں کے ہاتھوں میں نہ جائے، جائے تو اس کے ہاتھوں میں جائے جو کرار و غیر فرار ہے. توجہ کا طالب ہو، ذوق سماعت بیدار ہے. یہ ہے مولا کائنات. غور کیجئے، لفظوں کو بدل کے کہوں کہ تمناؤں کے دل میں علی کی تمنا پیدا ہو گئی تھی. تمناؤں کے دل میں علی کی تمنا پیدا ہو گئی تھی. یہ مولا کائنات ہے. ذوق سماعت بیدار ہے، مکمل لطف آئے گا. کون ہے میرا مولا جس نے مشورہ کیا جناب یقین سے؟ مسدس کا ایک بند سماعت فرمائے، مکمل لطف آئے گا. غور سے سنیں جہاں جہاں حضرات ہیں. سارے جہاں میں تیری شرافت کی دھوم ہے، فوجوں میں تیری اپنی شجاعت کی دھوم ہے، قمبر کے دل میں تیرے عنایت کی دھوم ہے، اہل سخا میں تیری سخاوت کی دھوم ہے. واللہ کیا نگین ہے احساس دے دیا. سنیں گے آپ؟ واللہ کیا نگین ہے احساس دے دیا، مانگی وفا نے بھی تو عباس دے دیا. واللہ کیا نگین ہے احساس دے دیا، مانگی وفا نے بھی تو عباس دے دیا. وفا نے بھیک مانگی ہے کہاں جا کے؟ در علی کے. تو در علی سے بھیک وفا کی ملی عباس کی شکل میں. دنیا غور کرے کون ہے جناب عباس. عباس کون ہے؟ آپ کہتے ہیں قمر بنی ہاشم. بھائی تو کہتے ہیں قمر بنی ہاشم. خدا کی قسم
خاندان بنی ہاشم میں قمریت کا ایک سلسلہ ہے، جو بھی آیا قمر بن کے آیا. سنیں گے دلیل، سنیں گے پھڑک جائیں گے آپ. قمریت کا سلسلہ ہے. تاریخ اسلام یہ ہے کہ جناب حضرت ہاشم کے والد ماجد جناب عبد مناف کو قمر بطھا کہتے ہیں. جناب عبداللہ رسول خدا کے والد کو قمر حرم کہتے ہیں. حدیث قصہ میں حضور سرور کائنات کو کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ کہا گیا ہے. قرآن میں مولا کائنات کو والقمر اذا تلاہا کہا گیا ہے. امام حسین کو جب نوکے نیزے پہ بلند ہوئے تو شہیدوں کا قمر کہا گیا ہے. توجہ کا طالب ہوں تو کہ سماج بیدار ہے. تو بطھا کے قمر عبد مناف ہے. توجہ چاہتا ہوں تو کہ سماج بیدار ہے. بطھا کے قمر عبد مناف ہے. حرم کے قمر عبداللہ ہے. حدیث قصہ کے قمر رسول خدا ہے. قرآن حکیم کے قمر علی مرتضیٰ ہے. شہیدوں کے قمر حسین ابن علی ہیں. توجہ کا طالب ہوں. اگر بطھا کے حسن و جمال کو یکجا کر لیا جائے تو عبد مناف قمر ہیں. حرم کے حسینوں کا اجتماع کر لیا جائے تو عبداللہ قمر ہیں. حدیث قصہ کا پردہ ڈال دیا جائے تو رسول خدا قمر ہیں. اتباع رسول میں 2 قدم آگے بڑھ جائے تو علی مرتضیٰ قمر ہیں. اور سب ایک نقطے پہ جمع ہو جائے تو عباس قمر ہیں. سب ایک نقطے پہ جمع ہو جائے تو حضرت عباس قمر ہیں. اسی لیے ان کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے. کون ہے کہ قمر بنی ہاشم؟ توجہ چاہتا ہوں تو کہ سماج بیدار ہے، مکمل لطف آئے گا آپ کو. اس لیے کہ آج سرکار وفا کی بات کرنی ہے. آج سرکار وفا کی بات کرنی ہے. تاریخ اسلام گواہ ہے جب جناب عقیل کے مشورے کے مطابق مولا کائنات نے عقد کیا اور وہ وقت آیا 4 شعبان 26 ہجری جناب عباس کی ولادت. صلوات پڑھنے با آواز ولاد. جملہ آپ کے حوالے ہے. وہ وقت کتنا حسین اور خوبصورت ہوگا جب مطلع وفا پہ بنی ہاشم کا چاند طلوع ہو رہا ہوگا. دنیا انسانیت جگمگا رہی ہوگی. کائنات محبت کی رونق دوبالا ہو رہی ہوگی. ام البنین کی گود رشک وادی ایمن بنی ہوئی ہوگی. مولا کائنات کا گھر چراغ طور بنا ہوا ہوگا. اس سرکار وفا کی آمد پر کہکشاں نثار ہو رہی ہوگی. بہاریں پھول برسا رہی ہوں گی. ارواح انبیاء دعائیں دے رہی ہوں گی. ملائکہ فرد مسرت سے جھوم رہے ہوں گے. روح زہرا محافظ امام کی آمد پہ خوشیاں منا رہی ہوگی. رسول خدا بلائیں لے رہے ہوں گے. صلوات پڑھیں آواز بلند. کون ہے؟ قمر بنی ہاشم آ رہا ہے. اور یہ تہذیب وفا کا چاند، جملہ رائے گا جا رہا خدا کی قسم، یہ تہذیب وفا کا چاند اس انداز سے آیا کہ مغرور سلاطین کے تکبروں کی عمارتوں کو ڈھاتا ہوا، کفر کی گہری تاریکیوں میں ایمان کا چراغ جلاتا ہوا، لوگوں سے وفا کا کلمہ پڑھاتا ہوا، آغوش ام
ام البنین کی زینت بن گیا، ام البنین کی زینت بن گیا۔ ذیشان حیدر جوادی نے کہا ہے، 2 مثال سنیں گے، جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، صلوات پڑھنے با آواز بلند۔ دل دھڑکتا ہے ہم چاہنے والوں کے لیے، نذرانِ عقیدت پیش کر رہا ہوں آپ تمام وفا کے سرکار وفا کے چاہنے والے، جب قبر میں جائیں گے تو کیا سوال آپ سے ہوگا؟ توجہ کا، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم؟ قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم؟ تیری میت سے تو خوشبو وفا آتی ہے۔ کیا تو اٹھاتا تھا علم؟ نوجوانوں زندہ رہو، پرچم عباس کو جھکنے نہ دو، اس لیے تم پرچم عباس کے محافظ ہو، تم پرچم عباس کے محافظ ہو، تم ماتمی نہیں ہو شہ مشرقین کے، زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین کے، تم حسین کے سپاہی ہو میرے نوجوانوں، تم حسین کے چاہنے والے ہو، تم وفا سرکار وفا حضرت عباس کے چاہنے والے ہو، لہذا وفا کا خیال رہے، وفا کا خیال رہے۔ کون ہے؟ کس نے تمنا کی؟ کہا اس نے تمنا کی جس کی تمنا کائنات کر رہی ہے۔ جنت تمنا کرے علی کی، کعبہ تمنا کرے علی کا، بستر نبوت تمنا کرے علی کا، خیبر تمنا کرے علی کا، یعنی دنیا کی ہر شے، قرآن تمنا کرے علی کا، ہر شے تمنا کرے علی کا، اور علی تمنا کرے بیٹے کا۔ اب وہ بیٹا کتنا طیب و طاہر ہوگا، وہ بیٹا کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، جس کی تمنا مشکل کشا کرے، جس کی تمنا مشکل کشا کرے۔ ایک بات توجہ کا طالب ہو کہ بیٹے کی تمنا وہ کرتا ہے جس کے پاس بیٹے نہ ہو۔ جملہ لائے گا نہ جائے، ارے بیٹے کی تمنا وہ کرتا ہے جس کے پاس بیٹے نہ ہو۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، مولا آپ کو خدا نے حسن و حسین جیسے 2 معصوم بیٹے دیے، پھر بیٹے کی زندگی میں بیٹے کی تمنا۔ بھئی توجہ کا طالب ہوں، ذوق سماعت بیدار ہے، پھڑک جائیں گے آپ۔
بیٹے کی زندگی میں بیٹے کی تمنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بیٹے اگر ہیں تو باپ والدین بیٹے کی زندگی کی تمنا مانگ کرتے ہیں، بیٹے کے حیات کی تمنا کرتے ہیں، بیٹے کے رزق کی تمنا کرتے ہیں، لیکن بیٹے کی موجودگی میں بیٹے کی تمنا کسی کو نہیں ملے۔ معصوم بیٹے ملے تو آپ ہی کو دو۔ بھئی جملہ رائے گا جا رہا ہے، دو۔ جناب عبداللہ کو ملے تو ایک محمد، ابو طالب کو ملے تو ایک علی۔ معصوم بیٹے کسی کو نہیں ملے۔ جناب عبداللہ کو ملے تو ایک بیٹے معصوم، ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، معصوم ایک بیٹا علی۔ آپ کو تو خدا نے 2 بیٹے دیے۔ ممکن ہے کوئی صاحب فہم کہے کیا مولانا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو ممبر سے؟ کہا کیوں؟ کہا جناب ابراہیم کو 2 معصوم بیٹے ملے، اسماعیل و اسحاق۔ توجہ کا طالب علموں کا سماعت بیدار ہے۔ میں کہوں گا حضرت ابراہیم کے بیٹوں کا موازنہ علی کے بیٹوں سے نہ کیجئے گا۔ بھائی دلیل دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹوں کا موازنہ علی کے بیٹوں سے نہ کیجئے گا، اس لیے کہ جس کے گلے سے چھری آ کے پلٹ جائے اسے ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں، جو تفسیر ذبیحتی بن جائے اسے علی کا بیٹا کہتے ہیں۔ صلوات۔ توجہ کا طالب ہوں، کہاں تمہارا کہنا حق بجانب ہے کہ بیٹوں کی زندگی میں بیٹے کی تمنا نہیں کی جاتی، لیکن جس خدا نے غور سے سنیں گے آپ، اب آہ کرنا اور واہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہ تمہارا کہنا حق بجانب ہے کہ خدا نے حسن و حسین جیسے 2 معصوم بیٹے مجھے عطا کیے، لیکن جس خدا نے 2 معصوم بیٹے دیا تھا مباہلے کے روز مجھ سے لے کے رسول کا بیٹا بنا دیا۔ اب لانا بابنا کو میں رسول کے بیٹا، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے۔ کہا خدا نے جس خدا نے دیا تھا اسی خدا نے مباہلے کے روز مجھ سے ان دونوں بیٹوں کو لے کے رسول کا بیٹا بنا دیا۔ اب اس روز سے حسن و حسین رسول کے بیٹے کہے جاتے ہیں۔ علی کا بھی تو کوئی بیٹا ہو۔ توجہ کا طالب ہوں، کون ہے؟ جناب حضرت عباس، جن کی وفا مشہور ہے، ان کی وفا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عباس کی وفا، کیا کہنا ہے حضرت عباس کی وفا کا؟ ذوق سماعت بیدار ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ حضرت عباس معصوم ہیں یا غیر معصوم؟ کہ بھئی ہے تو غیر معصوم، بھئی غیر معصوم ہے۔ کہا غیر معصوم ہے تو کوئی خطا بتا دیجئے، بھئی کوئی خطا بتا دیجئے۔ تو یہ محفوظ عن الخطا ہے، محفوظ عن الخطا ہے۔ توجہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم بنانے والے نہیں ہیں۔ سنا ہے بہت سے لوگ وضو بھی بناتے ہیں، دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ وضو بناتے ہیں۔ ہم بنانے والے نہیں ہیں، ہم تو اس کے بنائے ہوئے کو ماننے والے ہیں۔ جو بنا دیتا اسے مان لیتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں،
ذوق سماعت بیدار ہے. ہمارے یہاں تو 14 معصومین ہیں، خدا نے معین کر دیا ہے. اب نہ ہم 13 کر سکتے ہیں نہ 15 کر سکتے ہیں. یہ جناب عباس کون ہے؟ توجہ کا طالب ہو، ذوق سماعت بیدار ہے، سمجھنے کا وقت. کون ہے عباس؟ ذوق سماعت بیدار ہے. ایک صلوات پڑھے با آواز بلند. عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے؟ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے؟ عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے. عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے. 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، سنیں گے پھڑک جائیں گے آپ. 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے. مذہب اسلام میں ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے. یہ ہے جناب عباس. غور کریں جناب عباس کی شان کیا ہے، حضرت عباس کی عصمت کیا ہے. تمام برادران اسلام غور کریں کہ عباس کہتے کسے ہیں؟ وفا کا نام ہے عباس. بھائی وفا کا نام ہے عباس. کوئی ایسی وفا تو دکھائے. خدا کی قسم تاریخ میں ملا کہ بے وفا بہت ملے، بے وفا بہت ملے، اور رسول سے بے وفائی کی، رسول کو درگاہ اعلیٰ میں چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ جناب عباس ہیں جنہوں نے اپنے وفا کو پورا کیا. کہا مسلمانوں اگر وفا کا درس لینا ہے تو آ جاؤ در اہل بیت پر. در اہل بیت بے وفا کا درس ہے. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب جناب عباس پیدا ہوئے، میں نے تاریخ بتا دی کب، 4 شعبان 26 ہجری، ٹھیک ہے. امام حسین کی ولادت 3 شعبان. صاحبان فہم کا مجمع ہے، 3 اور 4 کا فرق ہے. بھائی 3 اور 4 کا فرق ہے. کہا آپ کہیں گے کیسے؟ کہا جو آقا ہے وہ 3 کو، جو غلام ہے 4 کو. 3 کو آقا، 4 کو غلام. جناب عباس زانو علی پہ بیٹھے ہوئے، زانو علی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کائنات نے کہا بیٹا عباس کہو ایک. جناب عباس نے کہا ایک. توجہ کا طالب لوگوں کا سماعت بیدار ہے. کہا ایک. اب مولا کائنات نے کہا بیٹا کہو 2. عباس کچھ بولتے نہیں. بھائی عباس کچھ بولتے نہیں. گنتی کا عادت تھا، اگر 2 بول دیتے تو ایمان میں فرق نہیں آتا. لیکن جناب عباس کچھ بولتے نہیں، یہ خاموش ہے. جناب ایک صلوات پڑھنے آواز بلند. بھائی گنتی کی عادت ہے، ایک کہہ دیا اور میرا مولا کہہ رہا بیٹا عباس کہو 2. عباس کچھ بولتے نہیں. پوچھا مولا کائنات نے بیٹا 2 کیوں نہیں کہتے؟ کہا جس زبان سے وفا نے 1 کہہ دیا اس زبان سے 2 نہیں کہہ سکتا. یعنی حضرت عباس نے زانو علی پہ توحید کی حفاظت کا اعلان کر دیا. 1 2 نہیں کہہ کے توحید کی حفاظت کا اعلان کر دیا. دیکھو اسے کہتے ہیں وفا. وفا اس کا نام ہے
تم کیا جانو بے وفائی کرنے والوں، تم کیا جانو؟ عباس ہیں، توجہ کا طالب ہوں۔ تاریخ اسلام یہ ہے کہ جناب امام حسین مولا کائنات کے قریب ہیں، عباس چھوٹے ہیں، بچہ ہیں۔ امام حسین نے کہا بابا پیاس لگی ہے، بابا پیاس لگی ہے۔ عباس دوڑے، ایک کوزے میں پانی سر پہ لیے ہوئے چلے، دوڑتے ہوئے آئے، پانی چھلکا، جسم پہ گرا، امام حسین کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ جب مولا کائنات نے دیکھا تو رونا شروع کیا، کہا عباس کی پیاس بجھانے کے لیے میرے عزیزوں سمجھنے کا مقام ہے۔ یہ ہے جناب عباس جنہوں نے بچپنے ہی میں اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ غور کریں، مسدس کے جو 4 اشعار سماعت فرمائیں گے، لیکن صلوات بآواز بلند پڑھ کے حضرت عباس کی شان کیا ہے؟ تاریخ اسلام گواہ ہے، دریائے ظلم و جور میں الیاس بن گیا، دریائے ظلم و جور میں الیاس بن گیا، ڈوبے ہوئے دلوں کے لیے آگ بن گیا، ڈوبے ہوئے دلوں کے لیے آگ بن گیا۔ پھیلا تو 12 شب میں ہدایت کی جل اٹھی، 12 امام سنیں گے آپ، پھیلا تو 12 شب میں ہدایت کی جل اٹھی، سمٹا علی کا نور تو عباس بن گیا، سمٹا علی کا نور تو عباس بن گیا۔ یہ ہے جناب عباس کی شان۔ غور کریں کون ہے جناب عباس؟ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ عباس کی شان وہ ہے قمر بنی ہاشم، ٹھیک ہے؟ قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم کون ہے؟ یعنی حسین آقا ہیں، عباس غلام ہیں۔ لفظوں کو بدل کے کہوں کہ حسین آفتاب ہیں، عباس مہتاب ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے، آفتاب کی اپنی ذاتی روشنی ہوتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب آفتاب کی روشنی مہتاب پہ پڑتی ہے تب وہ چمکتا ہے۔ کہا دیکھو میرا موازنہ میرے آقا حسین سے نہ کرنا، اس لیے کہ میرا مولا و آقا حسین آفتاب امامت ہے، آفتاب امامت ہے۔ اب بات جملہ آپ کے حوالے، یعنی آفتاب کی روشنی جو مہتاب پہ پڑتی ہے تب مہتاب چمکتا ہے، یعنی مہتاب محتاج ہوتا ہے آفتاب کی روشنی کا۔ ہم سمجھے؟ پتہ یہ چلا کہ آفتاب خود اپنی ذاتی روشنی سے چمکتا ہے، تو جو حسین کی روشنی میں چمکے اس کا نام ہے عباس، اس کا نام ہے عباس۔ میرے عزیزوں، عباس جیسا شجاع، نسل ابراہیم، ذریت اسماعیل، اولاد ابو طالب میں کوئی نہیں ہوا جیسے جناب عباس تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کوئی نہ رہا، جب کوئی نہ رہا تو ایک مرتبہ حضرت عباس خدمت مولا میں آئے، آقا
اذن جنگ دیجیے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بھیا عباس، ہے بھیا عباس، تمہاری وجہ سے دشمن سکون سے سو نہیں رہے، تمہاری شجاعت کے خوف سے، تم سردار لشکر ہو، بیویوں کو تم پر ڈھارس ہے۔ جناب عباس نے داہنے جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہا آقا اب وہ لشکر ہی نہیں رہا، آقا اب وہ لشکر ہی نہیں رہا جس کا میں سپہ سالار ہوں، علمبردار ہوں، بس عزاداروں توجہ کا طالب ہوں۔ اذن جنگ دیتے مانگتے ہیں، اذن جنگ نہیں ملتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس آگے بڑھے، اسی درمیان میں ننھی سکینہ نے کہا الاتش، ہائے پیاس۔ پیاس کا سننا تھا کہ سکینہ کو لیے ہوئے جناب عباس امام حسین کے پاس آئے، کہا آقا دیکھیے بچیوں کی کیا حالت ہے۔ کہا عباس بڑی اچھی سفارش لائے ہو بھیا، بھیا اذن جنگ لینے کی بڑی اچھی سفارش لائے ہو، جاؤ ہو سکے جو بچوں کی پیاس بجھا دو۔ بیویوں غور کرو کون ہے عباس۔ جب عباس چلنے لگے کہ ایک بار زینب کی نگاہ پڑ گئی، زینب کی نگاہ پڑ گئی، کہا عباس میدان جہاد میں جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ ہمیں یقین ہو گیا۔ بس عباس رک گئے۔ کہا بی بی بتا دیجئے، کہا نہیں مدینے جانا پڑے گا۔ عباس اس بات کو بتانے کے لیے مدینے جانا پڑے گا، اے عباس آخرت میں بتائیں گے۔ کہا بی بی میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ بتائیں گے نہیں۔ تو جناب زینب نے کہا میں بابا کے زانو پہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ میرے شانے کا پردہ یہ کپڑا ہٹا، میرے بابا نے میرے بازو کو چوما۔ میں نے پوچھا بابا بازو کے چومنے کا کیا سبب ہے؟ کہا زینب ایک وقت وہ آئے گا کہ ان بازووں پہ رسیاں باندھی جائے گی۔ لیکن عباس جب میں نے تمہاری جوانی کو دیکھا، تمہاری وفا کو دیکھا، تو عباس مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی طاقت ہے کہ خیام حسینی کا رخ کر سکے۔ ہاں عباس جاؤ، خدا حافظ۔ بس عزادارو جناب عباس خیمے پہ آئے۔ سکینہ، اے میری ننھی سکینہ، اے بیٹی ذرا ننھی سی مشق دینا، تمہارا چچا پانی لانے جا رہا ہے۔ عزادارو آپ نے دیکھا نہیں، شاید آپ کے ہاں ہے یا نہیں ہے، جب پرچم عباس اٹھتا ہے تو ایک ننھی سی مشق ہوتی ہے، ایک ننھی سی مشق ہوتی ہے، یہی ہے مشق سکینہ۔ ایک لمحہ بھی عباس سکینہ کے یاد سے الگ نہیں ہوئے۔ عزادارو ایک ننھی سی مشق ہوتی ہے پرچم عباس میں۔ جناب سکینہ جو ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے ہوئے، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس کر رہی تھی، الاتش الاتش۔ بچوں کو کہا بچوں گھبراؤ نہیں، میرے چچا پانی لانے جا رہے ہیں، میرے چچا پانی لانے جا رہے ہیں۔
بس عزادارو جناب سکینہ نے ننھی سی مشق دے دی، جناب عباس چلے، عزادارو نہر فرات کا رخ کیا، نہر فرات کا رخ کیا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنے اسب وفادار سے کہا، اے میرے اسب وفادار، میں جانتا ہوں کہ تو 3 دن کا بھوکا بھی اور پیاسا بھی ہے، لہذا یہ بہتا ہوا پانی ہے، پی لے۔ تاریخ کہتی ہے نہ معلوم کہ اس اسب وفادار نے بہتے ہوئے پانی میں سکینہ کی صورت دیکھ لی۔ اسب وفادار نے پانی پر سے منہ اٹھایا، سکینہ کی یاد آ گئی، ہائے سکینہ پیاسی ہے۔ کیسے؟ جانور پانی پی لے۔ جانور کو ننھی سکینہ کا کتنا خیال تھا۔ عزادارو امام حسین جناب عباس نے ایک چلو پانی لیا، لینے کے بعد اس پانی کو پھر پھینکا۔ میں کہوں عباس، کہا پانی پہ وفا کی تحریر کر کے جا رہا ہوں، وہ کوئی اور ہوگا جو کاغذ پر لکھے یہ وفائے عباس ہے، جو پانی کے بہتے ہوئے دھارے پہ وفا کی تحریر لکھ رہا ہے۔ حضرت عباس نے مشق سکینہ بھرا، خیمے کا رخ کیا۔ عزادارو آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے، میرے نوجوانوں تیار رہنا، تم وفا کی زینت ہو، تم فرش ادا کی زینت ہو۔ اے نوجوانوں، اے ہمارے بزرگوں، ارے آپ سرکار وفا کی زینت ہیں۔ جناب عباس نے مشق سکینہ بھرا، خیمے کا رخ کیا۔ اب پوری کوشش ہے کہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ عزادارو ایک ظالم نے ایسی تلوار ماری، عباس کا دائنہ بازو قلم ہو گیا۔ عباس کا دائنہ بازو۔ اے بی بی فاطمہ، اپنے بیٹے کا پرسہ لیجئے۔ ہم عزاداروں کے پاس کچھ نہیں ہے، آنسوؤں کا نذرانہ ہے، بی بی قبول کر لیجئے۔ آپ نے یہی کہا تھا اپنے بابا سے، میرے حسین سے روئے گا کون؟ آج آپ کے چاہنے والے، آپ کے بیٹے کے غم میں رونے والے اس امام بارگاہ میں موجود ہیں۔ عزادارو جناب عباس کا داخلہ بازو قلم ہو گیا۔ حضرت عباس نے دانتوں سے مشق سکینہ سنبھالا، سینے سے لگایا، بڑی تیزی سے آگے بڑھے کہ پانی خیام حسینی میں پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے ایسی تلوار ماری، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ میرا مظلوم عباس مشق سکینہ کو دانتوں سے سنبھالے ہوئے، سینے سے لگائے ہوئے خیام حسینی کی طرف چلا۔ ایک تیر پڑا، مشق سکینہ چھنا، سکینہ کی عباس کی آس ٹوٹی۔ عزادارو رولے رولے اب رولے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دے دے بی بی پرسہ قبول کرو۔ مشق سکینہ چھنا، عباس کی آس ٹوٹی۔
ایک ظالم نے سر پہ گرد مارا، عباس زمین پہ آئے، آواز دیا، آواز دیا، آقا میرا آخری سلام۔ حسین چلے کمر پکڑے ہوئے، اے عباس تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دیا۔ ادادارو، حسین لاش عباس پہ آئے، لاش عباس پہ پہنچ گئے جناب امام حسین۔ دیکھا عباس کے سر کو دانوں پہ رکھا، کہا فوج کا لمبردار عباس، فوج کا لمبردار عباس، اب دشمن جاگ گئے، اب یہ تنہا حسین، بس ادادارو، بس ادادارو، کہا کوئی وصیت ہو تو کرو۔ کہا جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کی تھی، ایک آنکھ پہ تیر ہے، ایک آنکھ پہ خون جمع ہوا ہے، اے آقا، اے آقا ذرا خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ حسین نے حضرت عباس کے آنکھوں سے خون صاف کیا، جناب عباس نے چہرے حسین کو دیکھا، کہا عباس کوئی تمنا ہے بھیا؟ کہا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہیں سکینہ نے سرحانے آ کے کہہ دیا چچا میں پیاسی رہ گئی۔